والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عزت اور وقار اس شخص کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہے۔ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اسی طرح اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عزت اور بڑا مرتبہ اسی کے لیے ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ وگرنہ قریب رہنے والوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مقام تو دور کی بات ہے، ذرا سا قرب بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مردود قرار دیا، اور قیامت تک ہر آنے والا قرآن پڑھنے والا ان کی مذمت اور برائی کو بیان کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت، وقار، تکریم قریبی رشتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہوتی ہے جو اگرچہ ہزاروں میل دور رہتا ہو لیکن حکم کو مانتا ہو، دل میں محبت کو رکھتا ہو۔ آپ دیکھیے، ایک طرف ابو لہب اور ابو جہل کی مثال، دوسری طرف حبشہ میں رہنے والے سیدنا بلال حبشی کی مثال، ایران سے آنے والے سیدنا سلمان فارسی کی مثال، اور انہوں نے تو پھر آ کر صحابیت کا قرب حاصل کیا، یمن میں رہنے والے اویس کرنی کی مثال، جنہوں نے کبھی زیارت بھی نہیں کی، جو کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر بھی نہ ہوئے، لیکن حضور یمن کی طرف منہ کر کے ارشاد فرماتے کہ مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے، اور اس شخص کا نام بھی بتایا، اور صحابہ سے کہا کہ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے مغفرت کی دعا کروانا۔
تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ جسمانی قریب اور بعید رہنے کا نہیں ہے. کچھ قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں اور کچھ دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں. تو انسان وہی قریب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اپنے دل سے قریب ہوتا ہے، اپنے عمل سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. امتی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف وہ نہیں جو مدینے میں رہتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لیتے ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا نظارہ ہے کہ آپ اگرچہ عربی اللسان ہیں، عربی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، لیکن اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے والا کسی بھی زبان میں فریاد کرے، اللہ کو پکارنے والا کسی بھی زبان میں اسے پکارے، اور ایک وقت میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ پکار رہے ہوتے، دعائیں کر رہے ہوتے، اپنی اپنی زبانوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ سب کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، انہیں وہ عطا بھی فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، اس کا قبول فرمانا ہماری قبولیت کی طرح نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، تو اس کی صفات میں بھی، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا اور واحد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس آیت میں جن کی شان کو بیان فرمایا، ان میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو آج کے اس خطبے میں ہم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر کچھ باتیں سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی طرف آئیے، پھر احادیث کی طرف آتے ہیں بالترتیب. قرآن، احادیث اور پھر کچھ آپ کی سیرت سے متعلق باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست. من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیت سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے، اور سورہ مائدہ میں جو ہمارے ساتھ ہفتہ وار ہونے والے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، وہ اس آیت پر درس قرآن بھی سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ مائدہ میں ہیں، وہی الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں. اور مفسرین نے، امام قرطبی نے، امام فخر الدین رازی نے، دیگر تفاسیر نے، سورہ مائدہ بعد میں آتی ہے چھٹے پارے میں، سورہ بقرہ پہلے سپارے سے ہے، تو یہ پہلے سپارے کی آیت ہے سورہ بقرہ میں. ویسے تو 2.5 سپاروں پر ہے وہ، یہ آیت پہلے پارے میں ہے. تو جب چھٹے پارے پہ مفسرین پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت کے ساتھ اگر تفسیر دیکھنی ہو تو سورہ بقرہ کی آیت کی طرف رجوع کریں، یعنی ہم اسے وہاں پر بیان کر آئیں تاکہ ایک ہی آیت کو اگر ہر مقام پر اسی تفصیل سے بیان کیا جائے تو پھر طوالت پیدا ہو جائے گی، اور طوالت تحریر کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو وضاحت سے پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ کے تحت پڑھ لیجئے، یا کہیں اور انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے. یہ مفسرین کی ایک خوبصورت عادتوں میں سے عادت ہے
کہ وہ اس جگہ کو ایسے چھوڑ کے نہیں نکلتے، بلکہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے سورہ بقرہ پڑھی ہی نہ ہو تفسیر کے ساتھ، اور سورہ مائدہ پڑھ رہا ہو، جب یہ آیت آئے تو اس کی تفسیر اسے سورہ مائدہ میں نہ ملے تو وہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ اس کی تفسیر ہم نے وہاں لکھی ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے، تو یوں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ جب ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے تو ان مفسرین نے اشارہ دیا کہ اس کی تفسیر ہم نے سورہ بقرہ میں کی ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے، اور سورہ بقرہ میں تو بہت زیادہ تفسیر ہے جو وقت گنجائش نہیں رکھتا، بس اتنی تفسیر ہمارے اس موضوع کے حساب سے وہ کافی سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں نازل فرمائی، صحابی رسول ہیں، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، امام علیہ سنت اعلی حضرت نے ترجمہ کیا جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ستارہ پرست، ان میں سے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی شامل کیا ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ستارہ پرستوں کے ساتھ، کہ یہ سب اپنے آپ کو مومن کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہودی کہتا ہے میں حق پر، عیسائی کہتا ہے میں حق پر، ستارہ پرست کہتا ہے میں حق پر، زبان سے کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے میں حق پر۔ تو فرمایا یہ جو زبان سے دعوے کر رہے ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لے آئے، معلوم ہوا کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ضرورت ہے ایمان لے آنے کی، یہودیوں، عیسائیوں، ستارہ پرستوں کو تو ہے، لیکن کلمہ گو کو بھی ضرورت ہے کہ وہ زبانی کلمے سے بڑھ کر دل کا کلمہ پڑھ لے، اس کا کلمہ زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اتر جائے، کہ فقط زبانی مسلمان نہ ہو قلبی مسلمان بن جائے۔ یہ جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جیسے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو، کلمے دی کل تنہ پیو سے جنہ کلمے دل نو پھڑے آؤ۔ کلمے کی خبر تب پڑی جب کلمے نے دل کو پکڑ لیا۔ اب دل کو کلمہ کیسے پکڑتا ہے تو یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے دل کو کلمے نے پکڑا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات، لا الہ میں نفی ہے اور الا اللہ میں اثبات ہے، یعنی کہ لا الہ میں نفی کرتے ہیں ہم تمام معبودان باطلہ کی، ہم تمام شکوک و شبہات کی، تمام خواہشات کی جن کی پیروی کی جائے، اور پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں کہ تمام معبودان باطلہ دل سے نکل گئے، اور صرف ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کا اثبات یعنی ثبوت اس دل میں موجود ہے، صرف وہی ہے اور کوئی اس دل میں نہیں رہتا، صرف اسی کی ذات ہے۔ لیکن یہ ہے دل کا کلمہ جس کا تھوڑا سا مفہوم ہے، لیکن جب یہ دل کو پکڑتا ہے یوں کہ ساری خواہشات اور معبودان باطلہ انسان کے دل سے نکلتی ہیں اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک ہی انسان ہے، وہی اس کا حلیہ ہے، وہی اس کے کپڑے ہیں، وہی اس کا جسم ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے وہ کفر کے دلدل میں ہوتا ہے،
اور یہ کلمہ صرف جو چند سیکنڈوں میں پڑھ لے تو کفر کے دلدل سے نکل کر نور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، جہنم کے گڑھوں سے نکل کر جنت کی رحمتوں میں اور باغات میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک کلمے میں اتنی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، نظریہ بدل دیتا ہے، مقام بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے نکال کر رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو کوئی تو خاص بات اس میں ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہودی نصارہ ستارہ پرست، ان میں سے جو دل سے ایمان لے آئے، دل سے ایمان لانے کی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل سے قبول کر لیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، کر لے وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کرے، اتنا کام وہ کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا بہترین اجر موجود ہے۔ ظاہر نہیں فرمایا وہ کیا اجر ہے، اس لیے کہ ایمان لانے والے جب سب ایمان میں برابر نہیں ہیں تو سب کا اجر بھی برابر نہیں ہے۔ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انبیاء کرام، سب ایمان والے ہیں، لیکن ایمان میں تفاوت ہے تو ان کے اجر میں بھی تفاوت ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور غیر صحابی روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو روئے زمین کس طرح کہاں، ایک مٹھی کہاں، سونا کہاں، جو کہاں، لیکن جو کا صدقہ دینے والا اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اجر اس کے لیے زیادہ ہے۔ کیوں کہ جیسا ایمان اللہ نے اسے نصیب کیا ہے وہ غیر صحابی کو نہیں ملا، تو اس کا اجر بھی ویسا ہے۔ عمل صالح کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وہ اسی کی شان کے مطابق ہے۔ ایک عام آدمی عمل کرتا ہے اس کا عمل الگ ہے، وہی عمل ایک عالم کرتا ہے اس کا الگ ہے، کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے اس کا الگ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہی سورہ فاتحہ علماء بھی پڑھتے ہیں، صالحین پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور یہی آیت آپ پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو جب نبی پڑھتا ہے تو اس کی دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ جب ولی پڑھتا ہے تو اس کی دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا انک علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ صراط مستقیم پر فائز ہیں، آپ ہیں ہی صراط مستقیم پر، آپ تو صراط مستقیم پر لوگوں کو لانے کے لیے آئے، تو آپ تو کمال درجے کے صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن جب وہ یہ دعا پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ تو ہر ایک اپنے مقام کے حساب سے دعا کرتا ہے، وہی عمل ہے، وہی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے مفہوم، اس کے مراتب، اس کا اجر و ثواب، جسے اس عمل کی جتنی معرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسی کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ تو سب کا ایمان برابر نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو صدق دل سے ایمان لے آئے تو اس کے لیے اس کا اجر
اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وہ سب کا برابر نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر کوئی صدق کے دل سے ایمان لے آئے تو اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگا، نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ وہ مستقبل میں کسی بات سے خوف زدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن عطا فرما دے گا، سکون عطا فرما دے گا۔ اب یہ مادہ پرستی کا دور ہے، دولت اور شہرت کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اخلاق جمیلہ، اوصاف حمیدہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا نام حضرت سیدنا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام سلمان، آپ فارس کے رہنے والے ہیں۔ دور اسلام سے پہلے آپ عیسوی دین کے پیروکار تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ ستارہ پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ تو آپ کو یہ بڑی کڑھن تھی کہ میں جو سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لے جانے والا ہے، اس کا پیروکار بنوں۔ تو آپ نے آتش پرستی کو چھوڑا، حق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ عیسائیوں سے ملے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو آپ نے عیسائیوں کے ساتھ رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی سچی اتباع کی۔ ایک تو عیسائی مذہب وہ ہے جو کفر والا ہے، لیکن آپ نے عیسائی مذہب میں رہ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانا، بی بی مریم کو خدا نہیں کہا، آپ نے عیسائی مذہب کی سچی اتباع کی۔ اور پھر جس راہب کے پاس رہتے اس کا انتقال ہوتا، وہ مرنے کے قریب ہوتا، تو اس سے پوچھتے کہ اب میرا راستہ کہاں ہے، تو وہ کہتے فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ۔ یوں کرتے کرتے جو آخری راہب تھا اس نے کہا، اس نے حق بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا کہ اب اے سلمان، تمہیں کسی کے اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، تم انہیں ڈھونڈو، جہاں تمہیں وہ مل جائے ان پر ایمان لے آؤ۔ کہا یا سلمان ان اللہ سوف یبعث رسولا، ان قریب اللہ ایک رسول کو مبعوث فرمائے گا، اسمہ احمد یخرج بتہامہ، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ تہامہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، وہاں کے کسی علاقے میں ہوں گے۔ علامتہ، سلمان نے کہا میں کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے کہا انہ یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ، اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کریں گے، اس میں سے کھائیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے بین کتفیہ خاتم وفی روایت خاتم النبوہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ، تو فرمایا حق اسی میں ہے جس کا وہ حکم دے دیں، جس کا وہ حکم دیں وہی حق ہے۔ وَرَضِيَ الرَّحْمَنُ فِيمَا قَالَ، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے جیسا وہ فرما دے۔ تو ان کے قدموں سے لپٹ جانا۔ مہاجرہ الی ارض بین حرتین، وہ آپ ہجرت فرمائیں گے اس مقام کی طرف آئیں گے، بینہما نخل بہ علامت لا تخفا، کہ جہاں پر دو گھاٹیوں کے درمیان بہت سارے کھجور کے درخت ہوں گے اور اس کی نشانیاں پوشیدہ نہیں ہیں، تم جاؤ گے اس جگہ کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اب واقعہ بہت طویل ہے، آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک قافلے کے ساتھ ملے، قافلے والوں نے آپ کو خیانت کرتے ہوئے اپنا غلام بنا لیا،
راستے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا غلام ہے، کام کرواتے رہے، پھر آگے آ کر انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا تشدد کر کے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے، بالآخر آپ اس یہودی کے ساتھ جب مکہ مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے پاس پہنچے تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے مدینے کے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کی چیزوں کو دیکھا، تو مجھے وہی نشانیاں نظر آئی جو اس راہب نے بتائی تھی۔ میں نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے کہ جو میرے صاحب کے لیے، میرے دوست کے لیے بتائی گئی ہے، یہ تو وہی مقام ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ آخری نبی اب مجھے اس جگہ میں کہاں ملیں گے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ہی حق کی طلب اتنی تھی کہ آپ کھجور کے درخت پر چڑھے تھے آقا کے لیے کھجوریں توڑنے کے لیے، تو نیچے کھڑا ہوا ایک شخص حضرت سلمان فارسی کے آقا کو بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہ ایک نبی، ایک شخص ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مدینے کے فلاں، مکے کے فلاں علاقے میں ہیں، اور وہاں پر مدینے میں، چونکہ ان کی آمد مدینے میں ہوئی تھی، حضور مدینے تشریف لا چکے تھے، مدینے میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں کھجور کے درخت پہ تھا، نیچے یہ بات ہو رہی تھی، جب میرے کانوں پر آواز آئی تو میرا جسم ایسے کانپنے لگا کہ میں نے درخت کو پکڑا، درخت بھی کانپنے لگا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آقا کے اوپر ہی گر جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا کہ میرے محبوب جن پر میں ایمان لانے کے لیے غلامی کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بالآخر آپ نیچے آئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے المختصر یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو جو ان کے استاد راہب نے ان کو نشانیاں بتائی تھی، اب یہ وہ چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یعنی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ وہی ہستی ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ میں حق کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اتنی مشقتیں اٹھاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، تو جو مجھے نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ دیکھ کر پھر ایمان لاؤں گا، اس کے بغیر نہیں۔ تو آپ نے کچھ کھجوریں لی، کھجوریں لے کر آئے پہلی ملاقات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، حاضی صدقہ۔ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے اٹھائی اور صحابہ کو دے دی کہ میرے صحابہ اس میں سے تناول فرماؤ۔ انہوں نے کہا یہ حاضی واحدہ، یہ پہلی نشانی پوری ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ آئے تو کھجور لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ تحفے میں سے تناول فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ بھی پوری ہوئی۔ اب وہ نشانی جو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بے چینی کو دیکھا جنت البقیع میں کہ سلمان حضور کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نظر آ جائے۔ حضور نے کپڑا اٹھایا اور مہر نبوت کی زیارت کروا دی، تو سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حضور کے جسم سے لپٹ گیا اور مہر نبوت کے بوجھ سے لینے لگا۔ میں نے کہا اب صحیح ہے، اب نشانیاں پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا اور آپ نے سیدنا سلمان فارسی نے اسلام قبول فرما لیا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو غلامی سے بھی آزاد کروایا، خود اپنے ہاتھ سے۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان یہودی سے آزادی لے لو۔ اس نے کہا کہ مجھے تقریباً 5 کلو چاندی دو، یہودی نے کہا، اور میرے لیے 300 درخت لگاؤ،
کھجور کے جب وہ پھل دیں گے تب تمہیں آزاد کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، وہ کھجور کے تنے لے کر آئے۔ حضور نے 300 درخت سوائے ایک کے، ایک درخت حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے درخت اپنے ہاتھ سے سلمان فارسی کے لیے لگائے۔ آج بھی باغ موجود ہے۔ اور کھجور کا جو درخت ہے وہ ایک سال میں پھل نہیں دیتا، اس نے اسی سال کے اندر پھل دے دیے، سوائے ایک درخت کے جسے سیدنا عمر فاروق اعظم نے لگایا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کہ اس نے کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا سیدنا عمر نے لگایا، آپ نے اسے بھی اکھاڑ کے پھینکا اور اپنے ہاتھ سے دوبارہ لگایا، اس نے بھی انہی کے ساتھ ہی پھل دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو چاندی بھی دی اور اس یہودی سے آزاد کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ، جنت 3 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، علی و عمار و سلمان، حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور توکل بے حساب۔ بس آخری مختصر واقعہ توکل سے متعلق، عبداللہ بن سلام صحابی ہیں، ان سے کہنے لگے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں آ کر آپ کو خواب میں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن سلام، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے تو تم آ کر بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ قضاء الہی سے حضرت سلمان فارسی کا انتقال پہلے ہوا۔ اب مختصر وہ واقعہ، وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، وہ خواب میں جب تشریف لائے، سلام و دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا درجہ نصیب ہوا؟ تو حضرت سلمان نے کہا خیرن، یعنی بہت اچھا مقام اللہ نے عطا کیا۔ پھر بطور نصیحت فرمایا، وَعَلَيْكَ بِالتَّوَكُّلِ، اے عبداللہ بن سلام تجھ پر توکل لازم ہے، اللہ پہ بھروسہ کر۔ فَنِعْمَ الشَّيْءُ التَّوَكُّلُ، فرمایا واہ واہ، توکل کیسی بہترین چیز ہے، یعنی کہ جو مجھے مقام ملا ہے، اشارہ دے گئے، وہ اللہ نے توکل کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ توکل، اللہ کریم پر یقین رکھنا، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے۔